السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ماہ سے مسلسل شاہد کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ روزانہ جاتے ہوئے ثانیہ مسعود تہیہ کر کے جاتی کہ آج بس یہ بازار کا آخری چکر ہے، لیکن ایسا سلسلہ نکلتا کہ اگلے دن پھر بازار کا چکر لگانا پڑتا۔ وہ خود بھی تھک گئی تھی۔ تینوں بیٹیوں کی شادی میں تو ایسے نہیں ہوا تھا، جو فہرست بنا کر لے جاتے اس کے مطابق شاپنگ کر کے فارغ ہو جاتی۔ حالانکہ بیٹیوں کے جہیز کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بارات کی آمد تک لڑکیوں کی شادی کی خریداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جبکہ بیٹے کی بھری ہاتھ پر دری۔ یہاں معاملہ سرے سے الگ تھا۔ وہ بھی اکلوتا پورے خاندان کا۔ ثانیہ کے جیٹھ حماد کے ہاں اولاد نہ تھی۔ دیور شاہزیب کے اوپر تلے کی 4 بیٹیاں اور خود ثانیہ کے میاں اورنگزیب مسعود کے ہاں 3 بچیوں کے بعد بیٹا ہوا تھا، جو حد درجہ اطاعت گزار، صلح ذہن، صاف کردار اور شائستہ گفتگو والا۔ شاہد آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار، مائیں ایسے بچوں کی تمنا کیا کرتی ہیں۔ اس لیے شاہد کی امی ثانیہ تو کیا، خاندان کے ہر فرد کی چاہت تھی کہ شاہد کی شادی پر تمام ارمان پورے کیے جائیں۔ عہدہ بھی 18ویں گریڈ میں ملا ہوا تھا۔ سیرت کے ساتھ صورت بھی مثالی تھی۔ ہر ماں کی طرح ثانیہ کی بھی چاہت تھی کہ بیوی کی شاہد کے مزاج عادات کے مطابق ہو۔ ادھر رشتہ ڈھونڈنے کا سوچا اور ادھر غیبی دروازہ کھل گیا۔ نند کے سسرال میں کوئی شادی تھی، وہاں پر ایک ماہپارہ نظر آئیں۔ ماہپارہ نام کی نہیں، واقعی ماہپارہ تھی۔ دراز قد، خوبصورت، ہنستی تو جیسے جلترنگ بج اٹھتے، مسکراتی تو جیسے روشنی پھیل جاتی۔ ڈگریوں کا انبار تھا جو کمسنی میں حاصل کر چکی تھی۔ حسب نسب اعلیٰ، ہر طرح سے تسلی تحقیق کے بعد رشتہ کر ڈالا۔ ادھر سے بھی فوراً ہاں ہو گئی۔ لڑکی کی جتنی تعریفیں سن چکی تھیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی والدہ کی نیک سیرت، دیندار سوچ رکھنے والی خاتون، یعنی دین جائے نماز کے ساتھ ہی لپیٹ کر نہیں رکھتی تھی، بلکہ زندگی کے روز و شب میں رہنمائی کے لیے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ 2 ماہ قبل شادی کا آغاز حسب سابق زیورات کی خریداری سے کیا۔ اپنی استطاعت کے مطابق ایک ہلکا پھلکا گولڈ کا سیٹ عام پہننے کے لیے اور دوسرا کچھ بھاری زمرد روبی سے سجا ہوا 4 چوڑیاں اور بریسلٹ اپنے طور پر فہرست کا پہلا کام مکمل کر لیا۔ لیکن گھر پہنچتے ہی بیٹی سے فون پر بات ہوئی تو کہنے لگی، امی شاہد کی ایک ہی سالی ہے، اس کے لیے ہلکے سے جھمکے لے آتی۔ بات تو دل کو لگی ہے، پھر سوچا اکلوتا بھائی ہے، بہنوں کے لیے کچھ لینا چاہیے۔ بریسلٹ ہی پسند آئے۔ ہاں، ایک چوڑا بہت زبردست تھا، لیکن لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، پھر رک گئی۔ 3-4 تولے سے کم نہیں ہے، جتنا لے سکتی تھی لے لیا، اللہ پہننا نصیب کرے۔ یوں زیورات کے نام پر 2 دن بازار جانا پڑا۔ پھر کپڑے، جوتوں، میک اپ کے سامان وغیرہ کی باری آئی۔ اللہ اللہ کر کے کچھ کام مکمل ہوا تو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے بیٹیاں، نواسے نواسیاں آئے۔ سجیلا سے چھوٹی سگیلا بولی، امی میرا سسرال یوپی سے ہے۔ جب دلہا کے صافہ باندھا جاتا ہے تو بہنوئی کو نیک دیا جاتا ہے، لیجئے اب نیک کے نام پر شاہد کے بہنوئی اور کزنز اور کام والی ماسی کی بیٹی کے لیے بازار کے چکر لگانا شروع ہوئے۔ نیک والا کام اختتام پذیر ہوا تو کپڑوں کی پیکنگ کا مرحلہ آیا۔ اس کے بعد شادی ہال میں اسٹیج ڈیکوریشن کا مرحلہ۔ سفید صوفہ کورز اور گلابی پھول بڑے ہی پاکیزہ اور مفید سانچ دے رہے تھے۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو مینیو کے لیے سر توڑ کوشش، فرائیڈ چکن، ٹکے، مٹن، قورمہ اور ہنٹر بیف، چاول، سلاد، رائتے تو چلتے ہی ہیں۔ شہر کی سب سے مہنگی فلورل شاپ گاڑی سجانے کی بات ہوئی۔ الحمدللہ تقدیر نے ساتھ دیا اور ہر کام اپنے طور پر مکمل تھا۔ سوچا 2-3 دن سے ماہپارہ سے بات نہیں ہوئی، چلیں اسکائپ پر ہی بات کرتی ہوں۔ اس کا لہنگا بن کے آنے والا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں ماہپارہ اسکائپ پر تھی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی نظر اتارا۔
اتنا روپ ہے، دلہنیاں بنو گی تو کیا عالم ہوگا۔ بیٹا کون سے پارلر جا رہی ہو؟ پرسوں ترسوں بات ہوئی تھی، تب بھی چہرہ بہت چمک رہا تھا، آج تو روپ ہی کچھ اور ہے۔ دل میں سوچا خالہ جان ابھی تو نہیں گئی؟ ہاں، بیوٹی لک والوں سے کل کا وقت لیا تھا۔ اس نے شہر کے مشہور پارلر کا نام بتایا۔ ثانیہ کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ یہ کیسے پتہ ہو سکتا ہے۔ چہرہ تو ایسے چمک رہا ہے جیسے تازہ تازہ فیشل ہوا ہو، لیکن چپ رہی۔ ثانیہ کو رشتہ ہونے کے فوراً بعد ہی مہپارہ نے آنٹی کی بجائے خالہ کہا تھا۔ ثانیہ کی بیٹیوں کے منہ کھلے دیکھ کے اس نے وضاحت کی، اصل میں آپ ہماری میڈ کو بھی گھر میں آنٹی کہتے ہیں، اور کام والی ماسی بھی اپنے آپ کو آنٹی ہی کہلاتی ہے۔ میں نے سوچا ماؤں جیسی رتبے والی کو آنٹی نہیں خالہ کہہ کر بلاؤں گی۔ مہپارہ نے لہنگا دکھایا، بہت ہی خوبصورت، بے انتہا عمدہ کلر میچنگ شرٹ دکھائی تو ثانیہ کو حیرت سی ہوئی۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے یہ کیسی شرٹ ہے خالہ جان، وہ میں نے ہاف سلیوز کبھی نہیں پہنے، اپنا آپ برہنہ سا محسوس ہوتا ہے۔ ثانیہ خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی، ساس نندیں سب ہاف سلیوز اور دلہن کے فل سلیوز۔ خیر یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ مہپارہ کے ہاں بھی تیاری مکمل تھی، ہر چیز تیار تھی، جب اچانک، بالکل اچانک، ایک دن ثانیہ کی اسی طرح رابطہ کرنے پر مہپارہ نے کہا، خالہ جان تیاری تو مکمل ہی ہے الحمدللہ۔ ہاں، نکاح کی ایک شرط پر ابھی غور نہیں کیا۔ شرط نکاح کی؟ ثانیہ نے بھی ہمیں اچکا کر کہا، کیا مطلب؟ کیا شرط نکاح کی؟ ثانیہ نے کہا، خالہ جان میری شرط نہیں، یہ تو خدائے ذوالجلال نے قرآن میں عورت کے لیے مقرر کی ہے۔ حق مہر کی؟ آپ نے سجیلا آپی لوگوں کا حق مہر نہیں طے کیا تھا؟ وہ رکتے رکتے بولی، حق مہر؟ ثانیہ کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ حق مہر تو شرعی ہوگا۔ شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ مہپارہ نے نرمی سے پوچھا۔ ہمارے زمانے میں تو 16 آنے 32 روپے تھے، اب شاید 500 روپے ہوتا ہے۔ ثانیہ بیگم نے کہا، خالہ جان اصل میں پتہ نہیں مجھے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن ہم خواتین شادی کی تیاریوں کے نام پر لاکھوں لگا دیتی ہیں، شادی کے موقع پر دل کھول کر خرچ کرتی ہیں، کسی کمینوں کو بیلیں دیتی ہیں، لیکن اس خوشی کے موقع پر خوشی دینے والے نے کیا احکامات دیے ہیں اسے بھلا دیتی ہیں۔ چاہتی ہوں کہ میرا نکاح مصنوع نہ ہو، بالکل شرائط کے مطابق، 2 گواہ، حق مہر اور دعا۔ ثانیہ کے ماتھے پر بل سا آ گیا۔ اتنی کھلی گفتگو اپنے طور پر انہوں نے لہجے کو حتی الامکان نرم بناتے ہوئے کہا۔ مہپارہ بڑے جو کرتے ہیں ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ مہپارہ مسکرائیں، اور خالہ جان بڑا تو بس اللہ ہے، اور یہ اسی کا حکم ہے، آپ سمجھیے۔ سگیلا آپی، سجیلا آپی اور نبیلہ آپی کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اگر کوئی مشکل آئے تو عورت کی خودداری قائم رہے۔ چھن چھن۔ لیکن اس کے بعد ثانیہ کو کچھ یاد نہ رہا کہ مہپارہ کیا کہہ رہی ہے۔ ذہن میں بس یہی بات تھی کہ جب ان کے میاں کا شادی کے 2-2.5 سال بعد ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کی جاب چھوٹ گئی تھی، پورا سال وہ بے روزگار رہے، زیور ساس نے لاکر میں رکھوا دیا تھا، کسی سے مانگنے کا حوصلہ تھا نہ ہاتھ پھیلانے کا، اپنے پرائے سب چہرے کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ واقعی رقم حق مہر کی صورت میں ہی صحیح موجود ہوتی تو وہ سال اتنا خواری میں نہ گزرتا۔ ساس کو گمسم دیکھ کر مہپارہ لجاجت سے بولی، سوری خالہ جان، آپ برائے کرم برا مت مانیے، کوئی بات نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ کوئی کیش ہو، کوئی چیز بھی حق مہر ہو سکتی ہے، یہ حکم ربی ہے، اگر نہیں ہے تو نہ صحیح۔ مہپارہ رونے کو تھی۔ ثانیہ ہوش میں آئی، ارے نہیں بیٹا، ایک جیولر کی شاپ پر چوڑا پسند آیا تھا، میں شاہد سے کہوں گی، وہ حق مہر کی نیت سے لے گا۔ تمہارا شکریہ بیٹا۔ ثانیہ حال میں واپس آئیں۔ مہپارہ اس غائب سے جا چکی تھی، لیکن ثانیہ بس یہی سوچے جا رہی تھی، یہ فیشل، یہ اسکن پالش نہیں، علم کا نور ہے جو مہپارہ کے ارد گرد ہالہ بنائے ہوئے ہے۔